رب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے، پیغام ہے یہ سب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے، جی خواتین و حضرات، پیغام ہے یہ سب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے، اور قربانی ہے یہ سب کے لیے۔ اسی پیغام کے ساتھ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی اس کے جی این ٹیلی تھون ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ پوری دنیا میں اس وقت جہاں جہاں ARYQ TV کی اسکرین سے آپ ہمیں ملاحظہ کر رہے ہیں، ہم آپ سے ہی مخاطب ہیں کہ آئیے بڑھ چڑھ کر خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کا ساتھ دیجئے، ہمارے ہاتھوں کو مضبوط کیجئے ان لوگوں کے لیے کہ جو واقعتاً سفید پوش طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہماری اولین ترجیحات میں ہمیشہ سے ناظرین گرامی روز اول سے وہی طبقہ شامل رہا ہے کہ جو کسی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرتا ہے، کسی سے مانگتا نہیں ہے، اور کسی سے مانگنا اپنے ضمیر کی موت جانتا ہے۔ ناظرین محترم، اس طبقے کی مدد و معاونت، اس طبقے کے ہاتھوں کو مضبوط کرنا، اس طبقے کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ زندگی کے مختلف شعبہ جات میں سرگرم عمل ہے، اور اس وقت ہم آپ سے مخاطب ہیں اجتماعی قربانی کے حوالے سے سال 2025 کی یہ خصوصی درخواست، یہ خصوصی اپیل ٹیلی تھون ٹرانسمیشن آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین محترم، اگر آپ قربانی میں ایک شیئر پیش کرنا چاہیں ایک بڑے جانور میں، تو 18,000 روپیز میں آپ ایک شیئر پیش کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ ایک مکمل بڑا جانور قربانی کے لیے پیش فرمائیں اپنی جانب سے، اپنے نام پر، اپنے مرحومین کے نام پر، اپنے والدین کے نام پر، کسی بھی عزیز کے نام پر ایک مکمل بڑا جانور اگر آپ پیش کرتے ہیں تو 1,26,000 1,26,000 روپیز میں آپ ایک مکمل بڑے جانور کی قربانی کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں۔ اور کیسی عظیم سعادت ہے کہ اس کا تمام گوشت وقف ہو جائے گا ان لوگوں کے لیے کہ جو سارا سال گوشت جیسی بنیادی ضرورت اور نعمت سے محروم رہتے ہیں۔ یا یہ جملہ جب میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں تو یقین جانیں ایسے ہزارہا خاندان ہمارے اطراف میں موجود ہیں کہ جو سارا سال گوشت افورڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ 1,400 روپے کلو گوشت ہے، کہیں 1,350 روپے کلو گوشت ہے۔ تو جب گوشت کی یہ قیمت ہوگی، اور وہ طبقہ کہ جس کی بیچارے کی تنخواہ ہی 25 سے 30,000 35,000 40-50,000 کمانے والا بھی اس وقت گھر کا کرایہ 25,000 روپے بھرتا ہے، بجلی کا بل بھرتا ہے 8 سے 10,000 روپے کم از کم، اس کے بعد پھر والدین کی دوائیاں ہیں، بیوی بچوں کے ہزارہا جو اخراجات ہیں، بچوں کے اسکول کی فیسز ہیں، اپنا جو راشن ہے ماہانہ بنیاد پر، یہ سارا اگر آپ ایک بجٹ بنا لیں بیٹھے بیٹھے اور ذرا سا آپ غور کر لیں تو آپ خود کہیں گے کہ 50,000 میں بھی اس وقت یہ جو میں نے آپ کے سامنے جو باتیں آپ کو گنوائی ہیں اس پر بجٹ بنانا ناممکن ہے۔ تو ناظرین محترم، یہ کہاں سے ہوتا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ اللہ پورا کرواتا ہے، ہماری اور آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے، نہ کوئی کسی کو کچھ دے سکتا ہے، نہ کوئی کسی کے لیے کچھ کر سکتا ہے۔ یہ تو فقط انہی لوگوں کا کام ہے کہ جنہیں اللہ نے واقعتاً صاحب استطاعت بنایا ہے، اس قابل بنایا ہے کہ وہ اپنے بہت سے مال میں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بے حساب پیسہ عطا فرمایا ہے، اس میں سے وہ کچھ حصہ، اور خاص طور پر جب اجتماعی قربانی کی بات ہو رہی ہے تو وہ حصہ کہ جو آپ کے فریضے کی ادائیگی کا سبب بن رہا ہے اور مسلمانوں کی مدد و معاونت کا ذریعہ اور وسیلہ بن رہا ہے۔ ناظرین محترم، وقفے سے قبل ہم آپ کے سامنے عرض کر رہے تھے، اور میں نے خاص طور پر اس حوالے سے عرض کیا تھا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ کسی ایسے حصے کا اعلان ہو کہ جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے منسوب کیا جائے اور حضور کے نام سے قربانی کی جائے۔ تو آپ دیکھیے کہ وقفے کے دوران ہمیں ایک ایسا ڈونیشن موصول ہوا کہ جس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے منسوب کیا گیا، میرے آقا کے نام سے قربانی کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ ایک حصہ پیش کیا ہے آمنہ کوثر صاحبہ نے، اور انہوں نے دو حصے، ماشاءاللہ 2 حصے پیش کیے ہیں۔ یہ پہلی اناؤنسمنٹ ہے، اس کے بعد دوسری بھی اناؤنسمنٹس میرے پاس ہیں۔ آمنہ کوثر صاحبہ نے 2 حصے پیش کیے ہیں آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے، اور حضور کی بارگاہ میں انہوں نے اپنا نذرانہ عجز پیش کیا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس تعاون پر آپ کو بہت نوازے، آپ کے لیے بے شمار دعائیں خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے بانیان کی جانب سے۔ یقیناً اس وقت
اگر وہ یہ ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی خدمت خلق کے جذبے سے جہاں وہ سرشار ہیں، وہیں جب آپ کی جانب سے ایسے ڈونیشنز کا اہتمام کیا جاتا ہے اور اعلان کیا جاتا ہے تو انہیں بھی بہت زیادہ تقویت حاصل ہوتی ہے کہ وہ جس کام کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں اس میں ہمارے ساتھ ہمارے معاشرے کا وہ طبقہ شامل حال ہے کہ جو مخیر اور صاحب استطاعت ہے۔ ناظرین محترم، اس کے علاوہ قربانی میں ایک شعر پیش کیا ہے جناب عشرت اللہ خان صاحب نے، آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے ایک شعر پیش کیا ہے، اور اس کے علاوہ منہا کامران اور اریبہ کامران صاحبہ نے 2 شعرز پیش کیے ہیں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے بڑے جانور میں قربانی کے، اور اس کے علاوہ مدثر صاحب نے اپنی جانب سے 3 شعرز پیش کیے ہیں قربانی میں، اس اجتماعی قربانی کے مرحلے میں، اس فریضے کی انجام دہی میں، اور یہ وہ ہمارے ڈونرز حضرات ہیں کہ جو پاکستان کے مختلف حصوں سے ہی نہیں بلکہ دنیا کے مختلف ممالک سے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہماری ٹرانسمیشن کو ملاحظہ کر رہے ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے ڈونیشنز کا اس طور پر ہمارے ساتھ مل کر یہ جو آپ نے کردار ادا کیا ہے اپنا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہترین اجر آپ کو عطا فرمائے، اور ہم یہاں آپ سب کے لیے دعا گو ہیں اور یہی درخواست آپ سے کر رہے ہیں کہ اسی طرح سے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کا ساتھ دیتے رہیں اور آگے آ کر عملاً اپنا کردار ادا کرتے رہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضور نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے کہ جس کی بیان کرنے کے بعد میں ثنا خان کی جانب بڑھوں گا، کہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا پیش کیا گیا وہ مال کہ جسے تم اللہ کی راہ میں پیش کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس پیش کیے گئے مال کا اجر تمہیں اس سے کئی درجہ زیادہ عطا فرمانے پر قادر ہے۔ یعنی جو شخص اللہ کی راہ میں ایک خرچ کرے گا، ایک قدم آگے بڑھے گا، رب العالمین اسے 10 عطا فرمائے گا، 10 درجہ اس کی مدد ہوگی، مختلف حوالوں سے ایسے ایسے ذرائع سے اس کے کام بنتے چلے جائیں گے کہ جہاں جہاں انسان کا وہم و گمان بھی انسان کا جہاں تک نہیں پہنچ سکتا ہے، اور بروز قیامت پل صراط سے گزرنے میں آپ کے دیے ہوئے یہ عطیات آپ کے لیے ذریعہ اور وسیلہ ثابت ہوں گے پل صراط پر، کہ جس وقت آپ گزر رہے ہوں گے اور ایک ایسا مرحلہ ہوگا کہ لوگ کٹ کٹ کر گر رہے ہوں گے، لیکن اس وقت آپ کے دیے ہوئے صدقات، آپ کے عطیات آپ کے کس قدر کام آئیں گے۔ ناظرین محترم، اس حوالے سے مزید بھی ہم گفتگو کرتے رہیں گے۔ میرے ساتھ محمد شعیب نقشبندی موجود ہیں، ممتاز ثنا خان رسول، میں آپ کی جانب آؤں گا۔ شعیب، بارگاہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں۔ حاجیو آؤ ذرا شہر مدینہ دیکھو، حاجیو آؤ ذرا شہر مدینہ دیکھو، مکہ تو دیکھ لیا زینت مکہ دیکھو، مکہ تو دیکھ لیا زینت مکہ دیکھو، حاجیو شاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو ذرا، حاجیو ذرا شاہ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے
کعبہ دیکھو اور صرف اللہ کا گھر دیکھ کے کب بنتی ہے بات صرف اللہ کا گھر دیکھ کے کب بنتی ہے بات کعبہ تو دیکھ لیا اب شاہ کا روضہ دیکھو کعبہ تو دیکھ لیا اب شاہ کا روضہ دیکھو ہر طرف لبیک اللہم لبیک سنا ہر طرف لبیک اللہم لبیک سنا آؤ طیبہ میں درودوں کا بھی تحفہ دیکھو آؤ طیبہ میں درودوں کا بھی تحفہ دیکھو دیکھ کر منظر مزدلفہ مینا و عرفات دیکھ کر منظر مزدلفہ مینا و اب ذرا بدروں خدے کا بھی تو جلوہ دیکھو حاجیو آؤ ذرا شہر مدینہ دیکھو راز کی بات ہر کوئی نہ سمجھے راز کی بات ہر کوئی نہ سمجھے گاریاز کیسے ملتا ہے مجھے فیض رضا کا دیکھو کیسے ملتا ہے مجھے فیض رضا کا دیکھو غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیار کا روضہ دیکھو مکہ تو دیکھ لیا زینت مکہ دیکھو ماشاءاللہ شعیب نقشبندی بہت اچھا کلام پیش کیا ہے اعلیٰ حضرت کے کلام پر لکھی گئی ایک تضمین ہے یہ اور بہت خوبصورت اشعار کا انتخاب کیا میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت قمر الدین انجم رحمۃ اللہ علیہ کے لکھے ہوئے منتخب اشعار پیش کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیے کہ یاد رسول پاک میں جو آنکھ نم نہیں یاد رسول پاک میں جو آنکھ نم نہیں جلووں کی بارگاہ میں اس کا بھرم نہیں جلووں کی بارگاہ میں
اس کا بھرم نہیں، کیا فائدہ ملے گا حرم کے طواف سے، کیا فائدہ ملے گا حرم کے طواف سے، یاد نبی میں قلب اگر خود حرم نہیں، یاد نبی میں قلب اگر خود حرم نہیں، پڑھنے لگیں درود اگر دل کی دھڑکنیں، پڑھنے لگیں درود اگر دل کی دھڑکنیں، اس سے بڑا تو کوئی خدا کا کرم نہیں، اس سے بڑا تو کوئی خدا کا کرم نہیں، اور جس نے نبی کے ذکر سے کھائی نہ ہو شکست۔ شعر دیکھیے گا کہ جس نے نبی کے ذکر سے کھائی نہ ہو شکست، ارے ایسا تو کائنات میں کوئی بھی غم نہیں، جس نے نبی کے ذکر سے کھائی نہ ہو شکست، جس نے نبی کے ذکر سے کھائی نہ ہو شکست، ارے ایسا تو کائنات میں کوئی بھی غم نہیں، ایسا تو کائنات میں کوئی بھی غم نہیں، یاد رسول پاک میں جو آنکھ نم نہیں، جلووں کی بارگاہ میں اس کا بھرم نہیں، نعت رسول پاک ہے میری زبان پر، نعت رسول پاک ہے میری زبان پر، میں محترم نہیں تو کوئی محترم نہیں، میں محترم نہیں تو کوئی محترم نہیں، یاد رسول پاک میں جو آنکھ نم نہیں، جلووں کی بارگاہ میں اس کا بھرم نہیں۔ ناظرین گرامی قدر، ہم اس وقت آپ کے سامنے حاضر ہیں، KGN ٹیلی تھون ٹرانسمیشن آپ براہ راست ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور الحمدللہ جس طرح سے ہم آپ کے سامنے صدا کو بلند کر رہے ہیں، آپ کی توجہات کو اس جانب مبذول کروا رہے ہیں۔ اجتماعی قربانی سن 2025 کا خصوصی اہتمام سال ہائے گزشتہ کی طرح اس سال بھی KGN ٹیلی تھون کے ذریعے کیا جا رہا ہے۔ پوری دنیا میں ہمارے دیکھنے والے ناظرین کے لیے وہ نمبرز، وہ فگرز بھی اس وقت آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود ہیں، اور آپ ہمیں براہ راست کال بھی کر سکتے ہیں۔ اپنے ڈونیشنز کو 24/7 کسی بھی وقت اپنی سہولت کے مطابق آپ سبمٹ کروا سکتے ہیں۔ 18,000 روپیز میں آپ بڑے جانور میں ایک شیئر پیش کر سکتے ہیں۔ 1,26,000 روپیز میں آپ ایک مکمل بڑا جانور قربانی کے لیے پیش کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ 32,000 روپیز میں آپ ایک گوٹ کی قربانی بھی کر سکتے ہیں۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں ہمارے فارمز موجود ہیں، کیٹل فارمز، اس میں ہمارے اپنے کارکنان، وہ احباب، وہ نوجوان، وہ لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں کہ جو اس فیلڈ کے پروفیشنل ہیں، جو جانور کی نگہداشت، اس کی حفاظت کرنا جانتے ہیں، اس کے چارے کے حوالے سے جو اس کی ضروریات ہے، اور جانوروں کو کس طریقے کے ساتھ وہاں پر رکھنا ہے، ان کا جتنا بھی معاملہ ہے اس کا انتظام سنبھالنا، یہ ہمارے جو کارکنان ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس کی انجام دہی کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ناظرین محترم، پھر قربانی کا جب اہتمام کیا جاتا ہے اس موقع پر اس حوالے سے جو ہمیں خصوصی طور پر پروفیشنلز جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ان میں قصاب حضرات بھی ہیں، اور ان قصاب کی رہنمائی کے لیے جو ہمیں درکار احباب ہیں وہ ہمارے علماء اکرام کا خصوصی پینل ہے کہ جو اس وقت وہاں پر موجود ہوتا ہے، اور قصاب کی بھی بھرپور رہنمائی کی جا رہی ہوتی ہے، اور علماء اکرام کی رہنمائی میں ہی یہ پورا عمل سر انجام دیا جاتا ہے۔ علامہ حافظ محمد احمد یوسف صاحب، ہماری خوشبختی ہے کہ آج اس ٹیلی تھون ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ ہیں، اور حضرت والا سے میں چاہوں گا حضرت اس بارے میں مزید ارشاد فرمائیے گا کہ قربانی کا فریضہ سر انجام دینا، اس حوالے سے ایک بہت ہی بیسک بات میں چاہوں گا کہ سمجھی جائے، لوگوں کو اس حوالے سے سمجھائی جائے، خاص طور پر کہ جب ہم اس فریضے کی انجام دہی کرتے ہیں تو بہت سے لوگ اپنے نام سے فریضہ قربانی کو ادا کرنے سے پہلے یہ کوشش کرتے ہیں، ایک ان کے ذہن میں ایک پازیٹیو سائیڈ ہوتی ہے کہ میں اپنے مرحومین کے نام سے قربانی کر دوں، میرے والد مرحوم ہیں، والدہ مرحوم ہے، ان کے نام سے قربانی ہو جائے، یا دیگر اعزاء و اقربا کے نام سے ہو جائے۔ تو اس حوالے سے ارشاد فرمائیے گا کہ اپنے آپ سے پہلے اگر دوسروں کے ناموں سے قربانی کی جا رہی ہے تو ایسی قربانی کی بارگاہ عزتی میں کیا حیثیت ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو مبارکباد آج کی ٹرانسمیشن کے لیے. ماشاءاللہ ایک گائے تو جی مکمل بڑا جانور ہو گیا الحمدللہ، اور 2 حصے حضور کے بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے اعلان ہوا. باقی جہاں تک آپ نے جو سوال کیا کہ وہ حضرات جو اپنے مرحومین کے لیے قربانی کرنا چاہتے ہیں، یقیناً اچھی بات ہے اور یہ کام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو استطاعت دی ہے، لیکن اس سے قبل ضروری ہے کہ اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو آپ پر پہلے فرض ہے قربانی. تو آپ جو ہے وہ پہلے قربانی ادا کریں اور اس کے بعد اپنے مرحومین کی طرف جائیں. پورا اگر آپ ایک جانور لاتے ہیں، گھر میں آپ کے 2 افراد ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ 7 بڑا جانور جو ہے اس میں 7 حصے تو وہ مینج ہو جائے گا. لیکن اگر آپ نے خود قربانی نہیں کی اور آپ نے اس شوق میں کہ جی میں اپنے والد صاحب کے نام پہ قربانی کروں، آپ ایک بکرا اٹھا کے لے آئے، تو یقینی سی بات ہے کہ وہ تو چلیں قربانی ہو جائے گی، لیکن جو آپ نے قربانی تو ہو جائے گی ان کی طرف سے، ان کو ثواب پہنچ جائے گا، لیکن جو آپ نے اپنے حصے میں جو کوتاہی کی ہے، آپ پر جو واجب تھا، آپ پر جو فرض تھا، ظاہر ہے اس کا گناہ جو ہے وہ آپ کو ملے گا. اور یقینی سی بات ہے، یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر آپ ایک بکرا لا رہے ہیں فار ایگزامپل، یا اگر آپ ایک گائے لا رہے ہیں تو اس میں 7 حصے، بکرے میں 1 حصہ ہے، تو اس میں جو ہے حصے جو ہے وہ اتنے ہی افراد کے ہو سکتے ہیں اور وہ متعین آپ نے کرنے ہوں گے. ایسا نہیں ہے کہ گھر میں 10 افراد ہیں اور آپ ایک گائے لیں اور آپ یہ کہیں کہ سب کی طرف سے قربانی ہو گئی، تو بعض صورتوں میں تو وہ 10 کے 10 کی بھی قربانی نہیں ہوگی اگر حصے متعین ہی نہیں ہوئے. اور اسی طرح بکرا آپ لے آئے، کہا بھئی گھر میں 3 افراد ہیں، تینوں کی طرف سے بکرا، تو تینوں میں سے کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی اگر وہ آپ نے متعین ہی نہیں کیا. تو یہ شرعی مسائل ان کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور آپ نے بڑی اچھی بات کی، اور یہ KGN جو ہے یہ ان کا میں سمجھتا ہوں ایک خوبصورت ان کی ایک بات ہے کہ قصاب کی رہنمائی کے لیے علماء کرام موجود ہیں. جی بالکل بالکل. تو آپ کیونکہ قصاب ظاہر ہے وہاں بھی بڑے معاملات ہوتے ہیں وہاں، کیونکہ شرعی تقاضا ہے تو اس کو تمام شرعی تقاضے کے مطابق ہی پورا کرنا ہے. کے درمیان ان پروفیشنلز بھی آ جاتے ہیں، ایسا ہو جاتا ہے. بلکہ یوں کہہ لیں کہ ہمارے ہاں تو ہر آدمی عید قربان کے موقع پر جو ہے نا کیا کہتے ہیں اپنی جانب سے رضاکارانہ طور پر ہر آدمی کسائی بن جاتا ہے. ہر آدمی جو ہے نا وہ کسائی بھی بنا ہوتا ہے، مویشیوں کا ایکسپرٹ بھی بنا ہوا ہوتا ہے. تو ہر طرح کے جو ہے نا ہمیں ایکسپرٹس اس حوالے سے مل جاتے ہیں. تو علماء کرام کی جو ظاہر ایک نگرانی ہے، سپرویژن ہے، اور ان سے جو شرعی مسائل کی دریافت ہے وہ اس حوالے سے بہت زیادہ ضروری ہے، تاکہ آپ جو قربانی کا آپ ظاہر آپ پیسہ بھی خرچ کر رہے ہیں، مال بھی خرچ کر رہے ہیں، اور آپ کا ایک دل بھی ہے، لیکن اگر آپ اس میں غفلت کر جائیں گے تو یقینی سی بات ہے آپ کی قربانی جو ہے وہ ادا، شریف فریضہ جو ہے آپ کا ادا نہیں ہوگا. آپ نے جو ایک اور بات کی اور یہ جو سوال کیا، تو میرے ذہن میں ایک پوائنٹ ریز ہوا، میں نے چاہا کہ میں اس کی بھی وضاحت کر دوں. وہ پوائنٹ کیا ہے کہ ابھی جیسے 2 حصے آئے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر آئے. اب بعض لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ بھئی یہ غیر اللہ کے نام پہ قربانی ہو رہی ہے. وما اہل بہ لغیر اللہ، جو کہ قرآن نے مشرکوں کی مذمت میں بیان کیا کہ مشرکین جو ہیں وہ غیر اللہ کے نام پہ قربانی کرتے ہیں. تو بعض لوگوں کو یہ ڈاؤٹ، یہ مس کنسپشن ہے ان کا، مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ غیر اللہ کے نام پہ قربانی ہے. تو ایسا ہرگز نہیں ہے. قربانی اللہ کے نام پر ہی ہے. جب وہ جانور پر چھری چلائی جائے گی تو وہ اللہ کا نام ہی لیا جائے گا. بات یہ ہے کہ جس طرح آپ یہ کہتے ہیں نا جی یہ میری گائے ہیں، یہ میرا بکرا ہے، یہ ہماری گائے ہیں، تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم نے دیکھا ہے بعض لوگ عقیدت میں جو ہے وہ ہمارے بزرگ، ہمارے جو اسلاف اور اکابر علماء ہیں، ہمارے اولیاء ہیں، ان کی طرف سے بھی جو ہے وہ قربانیاں پیش کرتے ہیں کہ ان کو ظاہر ایک جو ہے وہ ثواب کا سلسلہ، ان کے لیے درجات کی بلندی ہو. تو اس میں بھی کیا ہے کہ وہ قربانی اللہ کے نام پر ہی ہے، لیکن کیا ہے منسوب اس سے، جیسے آپ جو ہے وہ اپنی طرف جو ہے وہ منسوب کرتے ہیں چیزوں کو. اور بالکل یہی کانسیپٹ جو ہے وہ نیاز میں بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے کہ ہم جو ہے وہ مطلب ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کو ثواب پہنچاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو ظاہر نیاز میں جو کلمات ادا کیے جاتے ہیں وہ تو قرآن پاک ہی ہے. تو یہ جو ہے وہ کانسیپٹ کلیئر ہونا بڑا ضروری ہے. تو قربانی اللہ کے لیے ہی ہے، قربانی کسی اور کے لیے نہیں ہے. ہاں وہ حصہ جو ہے وہ ان کی طرف منسوب کیا گیا. اچھا حضرت، جہاں فقہی مسائل کے حوالے سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس حوالے سے بھی جتنی اویئرنیس لوگوں تک پہنچے، حضرت یہ ارشاد فرمائیے گا کہ جو لوگ حج کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس سال بھی کریں گے، ہر سال کرتے ہیں، تو وہ لوگ کہ جو حج کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، کیا ان کے لیے بھی قربانی کا جو مرحلہ ہے وہ اشد ضروری ہے؟ اس فریضے کی انجام دہی بہت ضروری ہے، کیونکہ اس حوالے سے ہمیں نظر آتا ہے کہ ابہام پایا جاتا ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ حج کر رہے ہیں تو وہ قربانی کے لیے انہیں وقت نہیں مل پاتا، یا کسی بھی وجہ سے
اگر وہ یہ فریضہ سر انجام نہیں دیتے ہیں تو کوئی بات نہیں. تو اس حوالے سے شرعی روشنی میں چاہوں گا کیا ارشاد فرمائیں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ جن پر قربانی فرض ہے ان کو قربانی کرنی ہوگی, اور اگر وہ پاکستان میں قربانی کریں فار ایگزامپل, تو ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ دن ایسا رکھیں کہ جس دن وہاں بھی عید کے ایام ہو یہاں بھی عید کے ایام ہو. یہ عموماً ہوتا ہی ہے کہ ایک دن آگے پیچھے ہوتا ہے. تو اگر وہاں پہ فار ایگزامپل جو ہے وہ یہاں پہ تیسری عید ہے وہاں پہ چوتھی عید ہے, تو پھر جو ہے وہ یہ غلط ہو جائے گا طریقے کا. تو قربانی ہاں اب وہاں پہ جو ہے نا کیا بولتے ہیں پہلی عید اگر ہو تو فار ایگزامپل اب یہاں تو قربانی نہیں کریں گے نا, کیونکہ وہاں تو ایک دن پیچھے ہوں گے ہم, ہماری تو عید آنی ہوگی. تو یہ دن کو دیکھ لیا جائے اور قربانی بالکل جو ہے وہ آپ نے ادا کی جائے. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ علامہ صاحب. اور ساتھ ہی میرے بائیں جانب تشریف فرما ہے ایک بہت ہی ایسی معروف شخصیت کہ جو ممتاز صحافی بھی ہیں, اور صحافت کے حوالے سے بھی آپ کا ایک بہت بڑا کردار ہے. گزشتہ کم و بیش 25 سالوں سے آپ صحافت کے شعبے سے وابستہ ہیں, اور ممتاز براڈ کاسٹر بھی ہیں, اور اس کے علاوہ سماجی کارکن بھی ہیں. کئی حوالے ہیں آپ کے الحمدللہ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خدمت خلق کے کاموں کے لیے بھی چن رکھا ہے. تو میں حمید افسر اشرفی صاحب آپ سے اس حوالے سے عرض کرتا چلوں کہ ہمارے دیکھنے والے ناظرین کے لیے عید قربان کی کیونکہ آمد ہے, تو اس حوالے سے بھرپور ایک اویئرنیس میسج ضرور جائے آپ کی جانب سے کہ جب عید قربان پر آپ قربانی کا اہتمام کریں تو کن کن باتوں کو ملحوظ رکھیں, اور آپ کیا کیا ایسے عوامل دیکھتے ہیں قربانی جب کی جا رہی ہو تو اس دوران اور ان ایام کے دوران, خاص طور پر جو ہمارے ہاں جو شہری طور پر جو انفراسٹرکچر جو ہے اس پر جو بڑا اثر پڑتا ہے, اور جو ہمیں جگہ جگہ نظر آتے ہیں معاملات قربانی کے جانوروں کی آلائشوں کے حوالے سے, دیگر حوالوں سے, کیا اصلاحی پیغام دینا چاہیں گے؟ عدنان بھائی, جو موضوع آپ نے چھیڑا ہے اس پہ تو گھنٹوں گفتگو کی جا سکتی ہے, اور اس وقت چونکہ ہم عید قربان کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں, اور مجھے بہت اچھا لگا کہ ماشاءاللہ جہاں ہم عید الاضحیٰ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں وہاں عشق رسول کی بھی بہت زیادہ بات ہو رہی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانب سے اور اپنی امت کی جانب سے بھی قربانی کیا کرتے تھے. تو ہم چونکہ غلام مصطفیٰ ہیں لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں اس قابل بنایا ہے کہ ہم ایک سے زائد قربانی کر سکتے ہیں تو ہمیں ترجیحی بنیاد پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, اہل بیت اطہار, صحابہ کرام, اولیاء کرام, بزرگان دین اور اپنے تمام مرحومین کے لیے بھی اس میں قربانی کرنی چاہیے. یہ ایک فضیلت والی بات ہے. اور ویسے بھی ہم غلام مصطفیٰ ہیں, آپ نے کئی اشعار سنائے ماشاءاللہ عشق میں ڈوبے ہوئے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, کہ تم میں سے کوئی شخص کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنی جان سے زیادہ, اپنے مال سے زیادہ, اپنے والدین سے زیادہ, غرض دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب نہ بنا لے, اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. تو یہ ایمان کی ایک تکمیل ہے. تو ہم عشق کا تقاضا یہی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بھی قربانی کریں, اور جن لوگوں پر واجب ہے وہ اپنے نام کی بھی کریں. اور ابھی جو قربانی میں جن لوگوں نے حصہ لیا یقیناً انہوں نے اپنے لیے بھی کوئی اہتمام کیا ہوگا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی عشق کا اظہار کیا, تو یہ ایک بہت بڑے انعام اور اکرام کی بات ہے. اور دوسری جانب آپ نے عید قربان کے حوالے سے بہت ساری باتیں کہی ہیں, تو ایک بات مجھے ویسے ہی یاد آئی کہ دیکھیں عید قربان کے حوالے سے اکثر تاجر حضرات خاص طور پر اپنا ذاتی منافع کمانے کی فکر میں رہتے ہیں. تو یہ دیکھیں سنت ابراہیمی ہے اور ایک بہت بڑے ثواب کا اجر کا کام ہے. تو اس پہ کوشش کرنا چاہیے کہ اپنے منافع کو کم سے کم رکھ کر اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. اور لوگوں کے لیے یہ جو گرا فروشی ہے نا, ناجائز منافع خوری, دیکھیں منافع تو لینا چاہیے, ظاہر ہے محنت کرے گا تو منافع بھی لے گا, لیکن اس کو ہم کہتے ہیں ناجائز منافع خوری, یعنی ایسا منافع نہیں حاصل کرنا چاہیے کہ جو حق نہیں ہے. جی ہاں, حق ہی نہ ہو اور لوگ اس قدر افیکٹڈ ہوں کہ پھر وہ سوچیں ہی نہیں کہ ہم جانور خرید کر لاتے ہیں. اس خاص طور پر یہ حال ہو گیا ہے جانوروں کی, جو مویشی منڈی میں جب جاتے ہیں اور آپ وہاں پر جو ریٹس ہیں وہ دیکھتے ہیں تو آدمی کہتا ہے کہ میں
خریدار بن ہی نہیں سکتا یہاں. دیکھیں عدنان بھائی، یہ تو قربانی کے جو جانور ہیں ان کا مہنگا کرنا دانستہ طور پر یہ تو خیر اپنی جگہ پر ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ قربانی کا جو گوشت جس چیز میں پکایا جاتا ہے وہ چیزیں بھی مہنگی کر دی جاتی ہیں. جی، اور اس کے علاوہ یہ تو ہم اجتماعی قربانی کے حوالے سے اور اس وقت جو موقع ہے اس حوالے سے بات کر رہے ہیں، لیکن عام ایام میں بھی آپ دیکھ لیں ہم اس قدر شاندار لوگ ہیں، اس قدر شاندار مسلمان ہیں، اور ہمارے جو جذبات ہیں وہ بڑے مختلف ہیں اور بڑے شاندار ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم رمضان آ جائے تو پھر ہم فروٹس کے حوالے سے کیسے قیمتوں کو بڑھا دیتے ہیں. اشیاء خورنوش کی جتنی قیمت چیزوں کی قیمتیں کس قدر بڑھ جاتی ہیں. ہر لیول پر جہاں کمانے کا موقع مل جائے ہمارے ہاں اس طبقے کو کہ نہ جانے وہ کون سا اس کے درمیان وہ یعنی کہ اس غول میں موجود وہ کون سا ایسا بھیڑیا ہے جو در حقیقت یہ ذخیرہ اندوزی اور یہ جتنے بھی اماؤنٹس کے حوالے سے ناانصافیاں کر رہا ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ، کیونکہ ہر آدمی پھر اس وقت یہی کہہ رہا ہوتا ہے ہمیں تو پیچھے سے مہنگا ہی ملتا ہے تو اس لیے ہم مہنگا بیچ رہے ہیں. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ دیکھیں میں تو ایک بات پہ بڑا حیران ہوتا ہوں، اور میں نے ایک سبزی فروش سے بات معلوم بھی کی تھی. میں نے کہا یار یہ بتائیے کہ یہ جو فلاں چیز آپ اتنی مہنگی دے رہے ہیں، تو انہوں نے وہی بات کہی جو آپ نے کہی کہ مال پیچھے سے مہنگا مل رہا ہے، منڈی سے مہنگا مل رہا ہے، منڈی والا کہہ رہا ہے اور پیچھے سے. آخر میں جا کر جب ہم کھیت کے مالک سے یا وہاں کے کسان سے بات کرتے ہیں تو وہ تو مفلوق الحال ملتا ہے. تو بھائی یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری باتیں جھوٹ کی ہیں اور ناجائز منافع خوری جو ہے وہ اس کے اوپر غالب ہے. تو لوگوں کے لیے آسانیاں فراہم کرنی چاہیے. لیکن چارے جو ہے یہ چارہ مہنگا ہو جاتا ہے، مسالہ جات مہنگے ہو جاتے ہیں، تو ان تمام چیزوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے. اور دیکھیں ذمہ داری جو ہے وہ تو انتظامیہ کی ہے کہ ان کی وہ اس چیز پہ نظر رکھیں کہ گراں فروشی جو ہے یہ ختم ہو. اور دنیا بھر کے اندر تو عام طور پر جو مذہبی تہوار ہوتے ہیں اس پہ تو چیزیں سستی کر دی جاتی ہیں، لیکن یہ ہمارے معاشرے کا دنیا میں سیلز لگا دی جاتی ہیں. جی یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ یہاں پر چیزیں دگنی اور تگنی کر دی جاتی ہیں. یہاں ہم ہی ہیں کہ جو مسلمان ہیں اور ہم ہی ہیں جو کلمہ گو ہونے کے دعوے دار ہیں، مگر ہمارے ہی ہاں ہم ہی لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ یہ ناانصافیاں کرتے ہیں. ناظرین محترم، بہت زیادہ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے جس قدر ہو سکے آسانیاں پیدا کی جائیں. یہاں جب ہم اس حدیث کا بار بار ذکر کرتے ہیں، اس حدیث کو سنتے ہیں، تو اس کا اثر ہم کیوں نہیں لیتے کہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. جو شخص دنیا میں صدقات بہت زیادہ دیتا ہے، جو شخص دنیا میں اپنے عطیات کو، اپنی رقومات کو اللہ کی راہ میں وقف کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، تو یقین جانیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا ہے کہ وہ شخص قیامت کے دن اپنے صدقات کے شیلٹر کے نیچے ہوگا، یعنی اس کے سائے میں ہوگا کہ وہ دنیا میں جس طور پر اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے، مدد و معاونت کے لیے اپنا ملن کردار ادا کرتا ہے. اور ناظرین محترم، اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم سب اپنی اپنی نہج پر اس بات کو سمجھیں اور اس کی اہمیت کو جانیں. اور 18,000 روپیز میں جو ایک منیمم اماؤنٹ ہے، اس میں ایک شیئر کا اہتمام کیا جا رہا ہے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے. تو آئیے ایک شیئر پیش کیجئے، اور اگر اللہ نے آپ کو اتنا نوازا ہے، بہت نوازا ہے، آپ جب جو جی چاہتا ہے اپنے گھر کے دسترخوان پر میسر پاتے ہیں، اسے کھاتے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے اسے مہیا کرتے ہیں، تو آپ اس دنیا کے خوش قسمت ترین انسان ہیں. کیونکہ ایسے بے شمار خاندان ہمارے پاکستان میں، پاکستان کے دیہی اضلاع اور گوٹھوں میں ہی نہیں بلکہ ہمارے شہروں میں، ہمارے بہت ڈیولپ شہروں میں، کہ جہاں پر ایسے سفید پوش طبقات کی ایک سفید پوش طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد کی ایک بھرمار ہے. بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں کہ جو بہت زیادہ نارمل انداز کے ساتھ تنخواہیں حاصل کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کاروبار کرتے ہیں، ان کی آمدنی اس قدر نہیں ہے کہ وہ گوشت کو پورا سال اپنے لیے حاصل کر سکے. ایسے بے شمار خاندان ہیں کہ جو گوشت افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. عید قربان کے موقع پر بھی ان کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی ہے کہ وہ گھر سے شاپر لے کر نکلے اور کہیں سے گوشت لے آئے. وہ عید قربان کے موقع پر بیٹھ کر یہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے کسی پڑوسی کے یہاں قربانی ہوگی تو وہ ہو سکتا ہے ہمارے یہاں گوشت بھجوا دے گا تو ہمارے گھر میں گوشت پک جائے گا. ناظرین محترم، یہ سخت ترین اور ہولناک گراؤنڈ ریالٹیز ہے کہ جنہیں محسوس کرنے کی
اور جن کا احساس کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ جو ہمارا سفید پوش طبقہ ہے وہ بیچارہ غیرت مند بھی اتنا ہی ہے جتنا وہ دنیا میں سفید پوش ہے. وہ کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنا ضمیر کی موت جانتا ہے, اور وہ کسی کے سامنے اگر اپنی ضرورت کو بیان کر دے تو اسے اس سے پہلے یہ ڈر ہوتا ہے کہ یہ مجھے منع نہ کر دے, اور اگر وہ شخص منع کر دیتا ہے تو پھر یقین جانے کہ وہ شخص قبل از موت ہی مر جاتا ہے. وہ شخص پھر اپنی نظروں میں گر جاتا ہے, اور پھر انہی جھکی ہوئی نظروں کے ساتھ جب وہ اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے جہاں اس کی بیوی, اس کے بچے اس سے امیدیں لگائے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جو ہمارا سربراہ ہے, یہ ہماری ساری ضروریات کو پورا کرنے کی اس نے ذمہ داری اٹھائی ہے, اس کا کام ہے ہماری ذمہ داریاں لینا, انہیں پورا کرنا اور ہمارے گھر کے سارے اخراجات کو برداشت کرنا. تو یقین جانیں کہ وہ جو گھر کا سربراہ ہے نا, وہ بیچارہ ایسی کیفیت سے گزرتا ہے کہ جس کا ہم آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتے, کہ جس کے بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتے. کس ضرورت کو دباؤں کسے پورا کر لوں, کس ضرورت کو دباؤں کسے پورا کر لوں, اپنی تنخواہ کئی بار گنی ہے میں نے, اپنی تنخواہ کئی بار گنی ہے میں نے. تو ناظرین محترم, پھر وہ آدمی یہ بھی سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے, زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے, جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں. زندگی کسی کے لیے جرم نہ بن جائے, زندگی کسی کے لیے یہ احساس نہ لے کر آئے کہ وہ یہ سوچے کہ میں نے ایسا خدا نخواستہ کیا کر دیا. بیچارہ انسان جب پریشان ہوتا ہے تو 10 طرح کے خیالات اس پر غالب ہو جاتے ہیں. وہ ایسی ایسی باتیں سوچتا ہے کہ بسا اوقات نا امیدی کے اس درجے پر چلا جاتا ہے کہ جب وہ دنیا سے بہت مایوس ہو جاتا ہے, کسی انسان سے اور کسی بھی ایسے فلاحی و رفاہی ادارے سے, ہر ایک سے مایوس ہونے کے بعد اس کی زبان پر کلمہ کفر تک جاری ہو جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی ایسے مایوس شخص کو اس نہج تک جانے سے اللہ رب العالمین بچائے, اور ہمیں جہاں یہ اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ, تو یقین جانیں کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ آگے آ کر اجتماعی قربانی کا اہتمام کریں. 18,000 روپے میں ایک شیئر ہے ناظرین, 1,26,000 میں ایک مکمل بڑا جانور ہے, اور 32,000 روپیز میں ایک گوٹ کی قربانی بھی آپ کر سکتے ہیں. میرے ساتھ آج تشریف فرما رہے ممتاز مذہبی اور روحانی اسکالر حضرت علامہ مولانا محمد احمد یوسف صاحب. حضرت والا آپ کا بہت شکریہ تشریف آوری پر, اور آپ نے جس قدر خوبصورت گفتگو فرمائی, فقہی حوالے سے بھی لوگوں کی رہنمائی ہوئی, بہت شکریہ. بہت شکریہ. میں بس ایک چیز ایڈ کر دوں, جو مسئلہ آپ نے پوچھا تھا, جو بیان ہوا حاجیوں کی قربانی والا مسئلہ, تو درستی بیان ہوا ہے, بس اس میں ایک شرط اور بھی ہے. ہاں, بس اس میں ایک شرط اور بھی ہے کہ حاجی وہاں مقیم بھی ہو. یعنی حاجی جب مینا جب جاتے ہیں 8 ذوالحجۃ الحرام, تو اگر حاجی نے 8 ذوالحجۃ الحرام سے قبل مکے میں 15 دن گزارے ہیں تو پھر وہ مقیم ہو گئے, تو اب ان پر قربانی ہو جائے گی واجب. اور اگر وہ ظاہر 15 دن انہوں نے نہیں گزارے ان ایام میں, تو وہ مسافر ہیں, تو مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے, لیکن اگر وہ کرتے ہیں تو کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ ایک شرط تھی, تو میں وہ ایڈ ہو گئی. اس حوالے سے بھی مزید آگہی ہمارے ناظرین کے لیے فراہم ہوئی, بالخصوص جو لوگ حج کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اس سال. اور ساتھ ہی میرے دائیں جانب تشریف فرما رہے جناب سید حمید افسر اشرفی صاحب, ممتاز صحافی, براڈ کاسٹر, سماجی رہنما, آپ کا بھی بہت شکریہ حضور والا تشریف فرما ہونے پر, اور خوبصورت گفتگو فرمائی آپ نے. اور ساتھ ہی محمد شعیب نقشبندی تشریف فرما رہے, بہت شکریہ تشریف آوری پر, بہت اچھے کلام آپ نے آج پڑھے. اور آخر میں ہم کلام شامل کریں گے آپ کی آواز میں. ناظرین گرامی قدر, اپنے میزبان سید عدنان خالد کو اجازت دیجیے آج کی KGN ٹیلی تھون ٹرانسمیشن سے. اللہ نگہبان, پاکستان زندہ باد. کسی کو کچھ نہیں ملتا تیری عطا کے بغیر, کسی کو کچھ نہیں ملتا تیری عطا کے بغیر, کسی کو کچھ نہیں ملتا تیری عطا کے بغیر, خدا بھی کچھ نہیں دیتا تیری رضا کے بغیر.
خدا بھی کچھ نہیں دیتا تیری رضا کے بغیر، اور میرے کریم میرے حال دل سے واقف ہے، میرے کریم میرے حال دل سے واقف ہے۔ میں کیوں کہوں گا کسی سے ضرورتیں اپنی، میں کیوں کہوں گا کسی سے ضرورتیں اپنی، اور کہو گدا سے نہ دستے طلب دراز کرے، کہو گدا سے نہ دستے طلب دراز کرے، یہ در وہ ہے جہاں ملتا ہے التجا کے بغیر، یہ در وہ ہے جہاں ملتا ہے التجا کے بغیر۔ میرے حضور کی نظروں میں جو بھی آ جائے، میرے حضور کی نظروں میں جو بھی آ جائے، خدا بھی اس پہ ہی کرتا ہے رحمتیں اپنی، خدا بھی اس پہ ہی کرتا ہے رحمتیں اپنی، یہی ہے در سے صحابہ، یہی پیام حسین، یہی ہے در سے صحابہ، یہی پیام حسین، نبی کے قدموں پہ قربان ہیں دولتیں اپنی، نبی کے